اچھا، یہ جو بالیے جو بنگلو جس کو دلشاد مندر کہا جاتا ہے، وہ ابھی اس پہ کچھ پھل پوٹرے وغیرہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. کیا آپ نے ان کو خود دیا ہے کہ آپ تو فتح یہ لیں، یا وہ بھی اتنی ایک آرکیالوجی کی یعنی ایک بہت پرانی اور بادشاہی چیز ہے، تو وہ اس کی کیا کہا؟ بس یہ ایک افسوسناک کہانی ہے. مطلب یہ ہے کہ امتیاز پھل پوٹرو صاحب کے لیے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ جا کر مطلب اس کے اندر اس طریقے سے وہ بیٹھ کر وہ قبضہ کر لیں. اور بس کیا کریں. اب جب ہم نے اس وقت وہ گھر کا سیل کر رہے تھے، میں تھا ملک سے باہر. اب جو میں واپس آیا تو میں دیکھا کہ جو یہ ایک پراپرٹی ہے بہت اچھی، اس کے اطراف کی جو زمین جو تھی وہ ساری سیل ہو رہی ہے. تو مجھے اس کا ظاہر ہے میں خوش تو نہیں تھا اس کے سیل پر، مگر وہ ہو گئی جیسا بھی ہو گیا. اور پھر وہ پیسے بھی جو تھے ہمیں وصول نہیں ہوئے. پھر ایک ایک پلاٹ پہ دو دو تین تین لوگ آنے لگے کہ یہی پلاٹ ہمیں بھی دیا ہے، یہی پلاٹ ہمیں بھی دیا ہے. تو اس کے انچارج یہ تھے. پھر ہم لوگوں نے بولا بھائی معاف کرو، فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلا پرچی لے کے آیا ہم نے تو اس کو دے دیا. بھائی ہمیں، میرے جیب میں تو ہاتھ میں تو پیسے بھی نہیں ہیں. کچھ تھوڑے میں خیال کچھ رقم بھی مل گئی تھی مطلب. مگر ان کے ساتھ اصل میں پرانے تعلقات، ان کے ساتھ میں اتنے اچھے تعلقات تو میں نہیں کہوں گا میرے والد کے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے والد جو تھے بابو شاہ محمد، وہ بڑے نیک، بڑے شریف، بہت ایک میرے والد ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور بڑے پیار سے جو ہے ان کا نام وہ لیتے ہیں. تو وہ یہ ان کے بیٹے تھے، لہٰذا ان کو، اور ان سے تو یہ امید ایسا تھا نہیں کہ یہ ایسا کریں گے. اور یہ بھی شروع میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہز ہائنس نے مجھ سے کہا کہ یہاں سے آپ نکل جائیں تو میں نکل جاؤں گا، مگر میں نے اس کے مرامت میں اتنے 25 لاکھ روپے یا کچھ خرچ کر لیے ہیں. تو ظاہر ہے یہ پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں، ہم نے جب پھر ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ڈیل کرتے ہیں، تو نہیں، میں نے 40 لاکھ خرچ کر لیے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں پہلے تو آپ اس مکان میرے بڑے بھائی کے نام پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے یہ آپ پہلے اس پہ مزید خرچ کرنا ہمارے گھر پہ چھوڑ دیجیے، جب ہم نے آپ کو کہا ہی نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ایک تاریخی بلڈنگ کو آپ نے ریپیئر کیا ہے. اور مطلب ریپیئر میں اس کا ایک طریقے سے نقصان ہوا، کیونکہ سیمنٹ جو ہے کبھی بھی اینٹ کو چپکتا نہیں ہے صحیح طریقے سے، اور خاص کر جب سیم ہو. اور اب پھر بھی ان کی ایک کوشش تھی. پھر اندر سنا ہے فریسکوز کو بھی بڑا نقصان ہوا، پرانے پینٹنگز وغیرہ یہ وہ بھی وہاں سے چلے گئے. جی اسٹیچوز جو تھے وہاں پہ اصل میں تھے، دوسرے اسٹیچوز کا پتہ نہیں، 2 اسٹیچوز تھے. ہاں، تو ایک اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا، وہ دونوں تو ہم نے یہاں لا کے محفوظ کر دیے ان اسٹیچو کو، وہ ہمارے پاس ہیں. وہ دیکھا جب یہ پلاٹنگ ہو رہی ہے کوئی لوگ آ کے چوری ووری نہ شروع ہو جائے، اب سمجھ گئے نا، تو وہ ہم نے یہاں رکھا، فی الحال یہی ہے. اور اللہ کے فضل سے فی الحال تو خیر سے ہیں، بس مرمت کی ان کو کچھ ضرورت ہے. اب جہاں تک یہ گھر کی بات ہے تو اب ظاہر ہے کیونکہ میرے والد نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ اس گھر میں بیٹھیں اور یہاں پہ سیل وغیرہ بھی آپ کر لیجئے یہیں پہ رہ کر. اور اس وقت کوئی واقعہ بھی تھا، ان کے گھر کو کوئی آگ لگ گئی تھی یا کیا ہوا تھا جو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کیونکہ میں تھا امریکہ میں، جس کے بعد وہ یہاں پہ شفٹ یا کچھ ہو گئے تھے. آئی تھنک انہوں نے میرے والد کا، ایک شریف آدمی کا، بہت بری طریقے سے ایڈوانٹیج لیا. اور میرے والد کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار نے کہ اب یہ کہہ رہا ہے، اب ہمارے پاس، جب میں نے کہا کہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے 40 لاکھ روپے اس پہ خرچ نہیں کیے ہیں، نہ 25 لاکھ. مجھے لگتا ہے کہ یہی جو زمین پلاٹ ہماری بکی ہے، اسی کے پیسے انہوں نے اسی میں لگائے اور خود ہی اسی میں بیٹھ گئے ہیں. تو میں بولا بھائی تمہیں علم غیب ہے کیا، تم جانتے ہو خود سے کیسا ہے؟ تو میں بولا بھائی 2 اور 2 4 کریں، 2 اور 2 کیا نتیجہ 4 ہی ہوتا ہے. اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ وسائل تھے کہ یہ 95 سے پہلے اس قسم کے اخراجات کر سکیں. تو میں نے پھر یہ جو سرکار نے بولا کہ سرکار نے خاموشی اختیار کر لی کہ ٹھیک ہے اب اس نے پیسے خرچ کیے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوست کا بیٹا ہے تو یا تو اس کا کوئی قسم کا کوئی کمپنسیشن ہونا چاہیے. مگر اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپنسیشن کی ضرورت ہے. اگر یہ اپنی دوستی کو ہمارے ساتھ برقرار رکھنا چاہتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں مناسب یہی ہے کہ یہ اس گھر سے یہ روانہ ہو جائیں. اور یہاں پہ ہمارے کو ایک لال بنگلہ ہے، سادہ سا بنگلہ ہے جو بالکل ہی سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ہمارے کو 60,000 پر منتھ کی آمدنی اسی سے اس کی زمین سے، مطلب جو ایگریکلچرل لینڈ کو نہیں کاؤنٹ کیا کرتے ہوئے صرف گھر سے ہی ہمارے کو پر منتھ مل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ گھر اور گراج سے تو اس کی کیا آمدنی ہوگی آپ حساب لگا لیجئے. یہ ہے تقریباً کم سے کم ہوگا تو 60,000 ہی ہوگا اس کا بھی. اور اگر آپ اس کو سال کا وہ لگا لیں تو کتنا بن جائے گا آپ سمجھ گئے نا، 7 لاکھ سے زیادہ. اور اگر آپ اس کو 15 سال کا لگا لیں جب سے وہ بیٹھے ہیں تو پھر کتنا بن جائے گا، تو 90 لاکھ سے بھی اوپر پہنچ جائے گا. تو اس میں جو ہے یہی ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اب تو فری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے مکان میں بغیر کوئی کرایہ دیے ہوئے، تو اب مناسب یہی ہے کہ اب یہ جو ہے وہ مطلب اپنے اندر جو پورے ماحول میں جو بیماری ہے اس کو اپنے اندر سے نکال کے پھینکیں اور اس دوستی کو دوبارہ لائیں جیسے ان کے والد کے ساتھ تھا. اچھا، وہ اگر نہیں خالی کرتے ہیں تو کیا پھر صبر و قناعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس یہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے دھیرے دھیرے سے اجڑ رہی ہے ساری چیزیں، تو یہ بھی ایک اس میں نہیں. دیکھیے اصل میں یہ ہے کہ جس کے بارے میں جب سے میں آیا اور مجھے میرے والد نے اختیارات دیے، جو چیزوں میں نے ڈیل کی وہ میں اپنے طریقے سے چلا رہا ہوں اور میں 1 انچ بھی مزید گنوانے کو تیار نہیں. جو میرے والد نے ڈیل کی انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اب خود چاہتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ اب میرے والد کی بھی اب ظاہر ہے ان کے وارث تو میرے والد لاوارث تو نہیں ہے، ان کی اولاد ہے، تو اب ان کے لیے اب مناسب یہی ہے کہ وہ یہاں سے نکل ہی جائیں. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آگے کا لاہ عمل ہم سوچیں گے. اصل میں جب سے میں 95 سے پاکستان میں آیا ہوں تو کوئی نہ کوئی یہ مسئلے میں یار آپ سمجھ گئے نا میں پھنسا رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ دباغے کا جو جھوٹا کیس ہوا خیرپور کی زمین کا، وہ یہ جو ہے کسی لوگوں نے اپنے نام پہ کاغذات بدل. پاکستان میں یہ بہت ہوتا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو یہ جب سے میں آیا ہوں کہ آرام سے نہیں بیٹھا ہوں، کبھی نہ کبھی ہمارا جو بھی پراپرٹی پاکستان سے پرانی کوئی نہ کوئی جو گورنمنٹ کا بندہ جو ہے اس کے اندر جو انفلوئنشل بندہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو بیچارہ یہ معمولی چیز تھی بنسبت اس کے مقابلے میں، تو میں زیادہ اہم محاذوں پہ لڑ رہا تھا. اس لیے میں نے بھی اس کے طرف میں نے جو ہے کوئی اگر یہ اکیلا مسئلہ ہوتا تو میں فوراً جو تھا اپنے جو جگری دوست ہیں بیچارے پرانے وفادار ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی طرف روانہ کرتا، مگر وہ اب کرنا بیکار ہے جب آپ کے ساتھ جب گورنمنٹ جس کی گود میں آپ بیٹھے ہیں وہی کرپٹ ہو، بار بار کھاتا بدل دے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. اور سنا ہے کہ کافی بڑے بڑے ہستیوں کا گورنمنٹ میں امپورٹنٹ لوگوں کا جن کا نام میں لوں گا تو مزید خطرے میں پڑ جاؤں. تو یہ جو ہے وہ یہ شرارت کر رہے تھے. جو دور قبضہ گروپی کا دور ہے نا آج کل، جہاں کسی کو شریف دیکھتے ہیں